بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ البقرہ آیت نمبر 164 کا دوسرا سبق۔ 163 میں اللہ نے فرمایا کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے اور کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، بس وہی ہے، اور وہ بڑا مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ دیکھو، اللہ کی وحدانیت کو سمجھنا ہے تو دیکھو، اللہ نے جو زمینوں کو پیدا کیا، آسمانوں کو پیدا کیا، اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بے شک آسمانوں کی پیدائش اور زمین کی پیدائش میں، وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور دن اور رات کے بدلتے رہنے میں، وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ، اور اس کشتی میں جو چلتی ہے سمندر میں، دریا میں، بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ، لوگوں کے نفع کے ساتھ، وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ، اور جو اتارا اللہ نے آسمان سے، مِن مَاءٍ، پانی، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پس زندہ کیا اس پانی کے ساتھ زمین کو، بعد موتیہا، اس کے مر جانے کے بعد، اس کے مردہ ہونے کے بعد۔ زمین بنجر ہو گئی تھی، پانی بارش آئی تو پھر وہ سرسبز و شاداب ہو گئی۔ اب آگے دیکھیں، یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا کہ یہ سب اللہ کے انعامات ہیں، اور پھر جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ انسان جیسے ترقی کر رہا ہے، اس میں بھی دیکھتا جائے کہ جن چیزوں کے ذریعے سے ترقی کرتا ہے وہ کس نے پیدا کی ہیں؟ اللہ نے۔ اور پھر جس عقل کے بل بوتے پر وہ ترقی کرتا ہے تو وہ عقل کس نے دی ہے؟ اللہ نے۔ اب وہی عقل اللہ نے بعض لوگوں میں نشانی کے طور پر جو ہے ختم کر دی ہے، جن کو ہم پاگل کہتے ہیں۔ تو پاگل کوئی اچھا کام کر رہا ہوتا ہے کہ ترقی کر رہا ہوتا ہے؟ تو جس کی عقل ٹھیک ہے تو سمجھیں کہ اس کی عقل کو اللہ نے ٹھیک رکھا ہوا ہے، تو یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ عقل بھی درست کی، اور پھر عقل جن چیزوں کا استعمال کرنا چاہتی ہے وہ چیزیں بھی اللہ نے پیدا کر دیں۔ تو بات یہی ہے کہ اپنا ذہن، اپنا دل، اپنا دماغ اس اللہ سے جوڑ لو، وہ تنہا یہ سب کچھ تمہارے لیے کر رہا ہے، اور تمہاری زندگی گزارنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ساری وہی مہیا کر رہا ہے۔ تو ان مہیا کی گئی چیزوں میں دیکھو، وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، واو زبر وا مانے اور، بسا، بسا کا معنی پھیلا دیا، بسا کا معنی پھیلا دیا، فی مانے میں، ہا مانے اس سے مراد زمین، اور زمین میں پھیلا دیا، اس میں پھیلا دیا، من کل دابہ، من مانے سے، کلی مانے ہر، دابہ، دابہ بولتے ہیں جانور کو، تو ہر قسم کے جانور پوری زمین میں دیکھو، اللہ نے ہر قسم کے جانور پھیلا دیے ہیں۔ اب یہ غور انسان کرے تو اس کو پتہ چلے گا کہ اللہ نے یہ جانور بھی انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیے ہیں، اور جن جانوروں کو گنا ہی نہیں جا سکتا، اور ان جانوروں کا انسان کی زندگی کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ دیکھو، بعض جانور ہیں جن کا گوشت کھاتے ہیں، بعض ایسے ہیں کہ جن کا دودھ پیتے ہیں، بعض ایسے ہیں کہ جن کی کھالوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، بعض ایسے ہیں کہ جن کی ہڈیوں سے مختلف چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ تو یہ انسان کا فائدہ ہے کہ نہیں؟ پھر دیکھیں، اونٹ ہے، گائے، بھینس، بھیڑ، بکری، یہ صرف دودھ نہیں دیتی بلکہ انسان کی خوراک کا حصہ بھی بنتی ہیں۔ گھوڑے، اونٹ، گدھے، ان کو دیکھو کہ ان کو سواری کا کام لیتے ہو، ان سے، ان پر سواری کرتے ہو، سامان وغیرہ لاتے ہو۔ اسی طرح جانوروں میں چھوٹے بڑے سب آ جائیں گے، تو مرغ، بٹیر، مچھلی کو دیکھو، یہ تمہاری خوراک ہے، یہ کس نے پیدا کی؟ مرغی کے انڈے دیکھ لو، وہ تمہاری خوراک کا اہم جز ہے۔ ایان صبح صبح کہتا ہے میں نے انڈا کھانا ہے، تو یہ انڈے مرغی کے کس نے پیدا کیے؟ اللہ نے۔ پھر اسی طرح شکاری جانور ہیں کہ ان شکاری جانوروں کے ذریعے سے شکار کر کے اپنی خوراک پوری کرتے ہو۔ تو یہ سارا چیزیں یہ جانوروں کی دیکھتے جاؤ تو ان میں دیکھو اللہ نے تمہارے لیے قدرت کی، ایک تو یہ قدرت کی اللہ کی نشانیاں ہیں، دوسرا تمہارے معاش کا ذریعہ ہیں۔ تو جو کچھ تم کھا پی کے زندگی گزار رہے ہو، یہ ساری چیزیں
اللہ نے دی ہیں تو معبود بھی اسی کو مانو، اکیلا خدا بھی اسی کو مانو، اور صرف اکیلی عبادت بھی اسی کی کرو۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ تو جانوروں میں آپ نے دیکھ لیا کہ اللہ نے زمین میں تمہارے لیے اپنی قدرت سے جو ہے کتنے جانور پیدا کر دیے، پھیلا دیے زمین میں۔ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، یہاں سے دیکھیں واو زبر وا مانے اور تصریف، تصریف مانے پھیرنا، تصریف مانے پھیرنا، جی گردش کرنا، گھمانا، الریاحی ہواؤں کا، تو ہواؤں کی گردش میں بھی آگے آخری آیت کا حصہ میں نے آپ کو بتایا تھا ہر لفظ کے ساتھ جوڑتے جائیں تو پھر بات سمجھ آئے گی۔ ہواؤں کے گھمانے میں، ہواؤں کے بدلنے میں، ہواؤں کی گردش میں اللہ عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ نشانیاں کس کی ہیں؟ بریکٹ میں آئے گا اللہ کی قدرت کی۔ بات سمجھ آ گئی؟ جی دیکھو جتنے جاندار ہیں، ہم انسان ہیں یا دوسرے جاندار ہیں، سب سانس لیتے ہیں نا، تو سانس میں کیا چیز استعمال ہوتی ہے؟ ہوا۔ سانس میں کیا چیز استعمال ہوتی ہے؟ ہوا۔ تو ہوا کتنی ضروری چیز ہے، اور یہ ہوا اللہ نے پیدا کی ہے اور اس کو پوری دنیا میں گھما دیا ہے، پھیلا دیا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ ایک چند منٹ کے لیے اگر یہ ہوا رک جائے تو کوئی جاندار نہیں بچے گا، انسان ہو یا دوسرے جاندار ہوں، چند منٹ ان کو ہوا نہ ملے، سانس نہ لے سکیں تو یہ مر جائیں گے۔ پھر اس کے علاوہ ہوا سے اور بھی اس کے علاوہ بہت سے فائدے ہوتے ہیں، یہ گردش کرتی رہتی ہے، تصریف کرتی رہتی ہے، گھومتی رہتی ہے، کبھی مشرق سے مغرب کی طرف جا رہی ہے تو کبھی مغرب سے مشرق کی طرف، کبھی جو ہے شمال کی طرف جا رہی ہے تو کبھی جنوب کی طرف۔ یہ پوری دنیا میں اسی طرح اللہ نے اپنی قدرت سے گھما دی ہیں، اور یہی ہوا کا گھومنا انسانوں اور جانوروں کے لیے سکون کا سبب ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہوا کی گردش گرمیوں میں گرم علاقوں میں رک جاتی ہے تو لوگ تڑپنے لگ جاتے ہیں، اور پھر آج کل تو ٹیکنالوجی کے طور پر جو ہے انجن وغیرہ بنا دیے ہیں، ڈگڈگیاں بنا دی ہیں، ان کو جو ہے استعمال کرتے ہیں۔ جب یہ نئی انجن اور ڈگڈگیاں عقل اور لوہا استعمال نہیں ہوا تھا اللہ کا دیا ہوا، تو تب ہوا کے ذریعے سے کشتیاں چلتی تھیں، اسی کے ذریعے سے غلہ جو ہے وہ الگ کیا جاتا تھا، گندم کا جو تنا ہوتا ہے اس سے گندم کو نکالا جاتا تھا ہواؤں کے ذریعے سے۔ آج تو مشینری ہے نا، تھریشر وغیرہ، تو دانے الگ ہو جاتے ہیں، اس کو پھر ہم آٹا پسوا کے روٹی کھاتے ہیں۔ پہلے دانے الگ ہوا کے ذریعے سے کیے جاتے تھے، جس طرف ہوا ہوتی تھی تو وہاں پہ ان کو لے کے کھڑے ہو جاتے تھے، جو بھوسا ہوتا تھا وہ اڑ جاتا تھا، جو دانے ہوتے تھے وہ نیچے جمع ہو جاتے تھے۔ تو ہوا کے بہت سے تعلقات ہیں، اس دور میں بھی اور آج کے دور میں بھی۔ مشینری ہیں، ان میں بھی ہوا کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب گاڑی ایک کار لے لیں، کار کے آگے فین لگا ہوتا ہے، وہ فین کے ذریعے فین ہوا دے رہا ہوتا ہے، ہوا باہر ہوتی ہے تو فین کھینچ کے دیتا ہے، اور اگر وہ فین نہ چلے، گاڑی گرم ہو جائے تو پھر آپ سفر نہیں کر سکتے، اس کا انجن بھی ختم ہو سکتا ہے۔ تو آپ کی گاڑی ہوا کے بغیر، آپ کی گاڑی بھی کسی کام کی نہیں ہے۔ اسی طرح ملیں وغیرہ ان سب کو بھی ہواؤں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو بہرحال اللہ نے ہوا کو بھیج دیا، اور اس ہوا سے تمہاری زندگی کے بہت سے فائدے ہیں۔ ایک تو ہوا کو دیکھ کے اللہ کی قدرت کو پہچانو، دوسرا یہ دیکھو کہ اللہ کا احسان ہے، تم اپنی زندگی گزارنے میں، اپنی عقل استعمال کرنے میں، اپنا اچھا ماحول بنانے میں ہوا کے ذریعے سے بہت سے فائدے لیتے ہو۔ گھر بناتے ہو تو ہوا کے لیے اس کی کھڑکیاں روشن دان رکھ دیتے ہو، اگر یہ نہ رکھو تو آپ کا گھر بھی گھٹن گھٹن سی محسوس ہو اس میں۔ بات سمجھ آ گئی؟ جی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، ہواؤں کے بدلنے میں، ہواؤں کے گردش کرنے میں، لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اس میں بھی عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں، بشرط یہ کہ وہ نشانیاں حاصل کرنا چاہے، وہ غور و فکر کرنا چاہے، وہ یہ باتیں سوچنا چاہے۔ جو نہیں سوچ رہا اس کے بارے میں بھی قرآن مجید میں آتا ہے کہ
وہ اللہ کی نشانیوں سے گزر جاتے ہیں لیکن ان کو کچھ اثر نہیں ہوتا۔ اب دیکھو نا، ہم دودھ روز پیتے ہیں، لیکن کبھی یہ سوچا کہ جانور کس نے پیدا کیے، پھر جانوروں میں دودھ کس نے ڈالا، پھر اس دودھ کو نکالنے کا طریقہ کس نے دیا، پھر جس نے دودھ نکالا اس کو پیدا کس نے کیا، پھر جو دودھ لے کر ہمارے گھر تک آیا اس کو پیدا کس نے کیا، جس چیز پہ لے کر آیا اس کو کس نے بنایا، یا وہ چیز کس سے، جن چیزوں سے بنی ہے تو اس چیز کا مٹیریل جو ہے وہ کس نے پیدا کیا، پھر جس ڈبے میں لے کے آیا اس ڈبے کو کس نے بنایا، اس ڈبے کا مٹیریل کس نے بنایا، کس نے پیدا کیا۔ تو یہ ساری چیزیں اگر توجہ کریں، ایک چیز پہ بھی دیکھیں کتنے لوگ شامل ہیں، اور یہ ساری کتنے لوگ اور کتنی دوسری مخلوقات شامل ہیں، تو اس کے بعد وہ ہم تک پہنچتی ہے۔ تو یہ سب کچھ کس نے پیدا کیا؟ جب ہم یہ سوچیں کہ کس نے پیدا کیا تو پھر ہماری عقل کہے گی کہ اللہ نے پیدا کیا۔ جب ہم یہ کہہ دیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا تو اس کا مطلب یہ لآیات لقوم یعقلون کا مطلب یہ ہے، عقل مند قوم کے لیے نشانیاں ہیں، مطلب عقل مند قوم یہ نشانیاں سوچ کر اپنے خدا کو پہچانتی ہے۔ جب خدا کو پہچان لیتی ہے تو پھر عبادت بھی اسی کی کرتی ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ جی۔ والسحاب المسخر بین السماء والارض، واو زبر وا مانے اور السحاب، سحاب کا معنی بادل، اور بادل المسخر تسخیر کیے ہوئے، تسخیر کا معنی ہوتا ہے تابع دار بنے ہوئے، تو تابع دار جو بادل ہیں وہ دیکھو، بین السماء والارض، یہ ہوتے کہاں پر ہیں بادل؟ درمیان آسمان اور زمین کے، درمیان آسمان اور زمین کے، یہ مسخر ہیں، اللہ کے حکم کی تابع داری کرتے ہیں اور زمین و آسمان کے درمیان ہوتے ہیں۔ تو اس میں بھی وہی بات ہے، لآیات لقوم یعقلون، عقل مند قوم کے لیے اس میں بھی نشانیاں ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ جی۔ تو یہ مسخر جو بادل ہیں، تسخیر شدہ بادل ہیں، عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس میں مطلب یہ ہے کہ مکمل طور پر دنیا کا سارا نظام دیکھو تو وہ اللہ کے دست قدرت میں ہے، پھر اللہ جس طرح چاہتا ہے ان چیزوں سے کام لیتا ہے، جس رخ پہ وہ چاہتا ہے ان چیزوں کو موڑ دیتا ہے۔ جہاں اللہ کی چاہت ہوتی ہے بادل وہیں برستے ہیں، وہیں اللہ ان بادلوں کو بھیج دیتا ہے، جس سے فصلوں میں بہار آ جاتی ہے، کھیتیاں ہری بھری ہو جاتی ہیں۔ اور کبھی کبھی پھر ایسے ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طاقت دکھانے کے لیے بادلوں سے زیادہ پانی بھی برسا دیتا ہے، جس سے طوفان بن جاتے ہیں، تباہی بربادی بن جاتی ہے۔ اس وقت پھر انسان اللہ کو یاد کرتا ہے۔ کبھی ان بادلوں سے اللہ تمہارا ماحول خوشگوار بنا دیتے ہیں، بارش آتی ہے، موسم ٹھنڈا ہرا بھرا پیارا سا ہو جاتا ہے، اور کبھی یہی بارش اتنا تیز آتی ہے، اولے برستے ہیں کہ گھروں پر، گاڑیوں پر، آپ کے ماحول پر، آپ کی فصلوں پر، آپ کے درختوں پر، سب چیزوں کو تباہ کرتے ہیں۔ کبھی پانی اتنا زیادہ آ جاتا ہے کہ سیلاب بن جاتے ہیں، ان سیلابوں میں کتنا نقصان ہو جاتا ہے، پکی پکائی فصلیں جو ہیں وہ بھی برباد ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، کوڑے کا ڈھیر بن جاتی ہیں۔ تو ان ساری چیزوں میں اللہ کی قدرت کے نشانات ہیں۔ کبھی اللہ سفید بادل بھیجتا ہے، کبھی سیاہ بھیجتا ہے، کبھی سرخ رنگ کے بادل ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ کی قدرت اور اللہ کے ایک ہونے کی دلیل ہیں۔ ہمارا اللہ ایک ہے اور ساری قدرت، سارا کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم تو آج کل سمجھتے ہیں نا، یہ کنٹرول اس کے ہاتھ میں، یہ کنٹرول اس کے ہاتھ میں، ایسی بات نہیں ہے۔ اس کو کنٹرول اللہ نے دیا ہے، کچھ وقت کے لیے دیا ہے، وہ اس کا مکمل نہیں ہے۔ جو مکمل، کلی، ذاتی، حقیقی، پکا کنٹرول ہے وہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے، کیونکہ ان چیزوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں اپنے بناوٹ کے اعتبار سے، اپنے پیدا ہونے کے اعتبار سے، اپنے جسم کے اعتبار سے، اپنے نفع دینے کے اعتبار سے، سارے معاملات میں اللہ کی محتاج ہیں، اللہ کے حکم کی محتاج ہیں۔ تو ان تمام چیزوں میں کیا دیکھنا ہے؟ اللہ کی قدرت کے نشان کو، اور یہ دیکھتا کون ہے؟ جو عقل مند ہوتا ہے، جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔
جو لوگ غور و فکر کی اہلیت نہیں رکھتے، جو غور و فکر کرنے سے محروم ہوتے ہیں، ان کے لیے تو قدرت کے بڑے بڑے یہ نشانات کوئی فائدہ نہیں دیتے، لیکن جو عقل مند ہوتے ہیں ان کے لیے چھوٹی سی چیز بھی بڑا فائدہ کر جاتی ہے۔ عقل، اب دیکھیں بے عقل آسمان کو دیکھتا ہے تب بھی اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور عقل مند جو ہے صرف دودھ کو دیکھ لے، جیسے دودھ کی میں نے تفصیل بیان کی ہے، وہ دودھ کو دیکھ لے تو اس کو بات سمجھ آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں عقل مندوں میں شامل کرے اور عقل استعمال کر کے اللہ کی ان ساری چیزوں کو دیکھ کر غور و فکر کر کے اپنے ہاتھوں کو دیکھ لیں۔ یہ ہاتھوں میں ہماری انگلیاں ہیں، ان انگلیوں سے ہم پکڑتے ہیں، سارا نظام اپنا چلاتے ہیں۔ جس کا ہاتھ حرکت نہیں کرتا اس کو دیکھا وہ کیسے دوسروں کا محتاج ہوتا ہے۔ اپنی آنکھ کو دیکھ لیں، ہماری آنکھ میں اللہ نے کیا رکھا؟ تو جو غور و فکر والا ہوتا ہے، عقل مند ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، اچھا انسان ہوتا ہے، تو وہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی سوچتا ہے۔ دیکھو کان ہمارے سنتے ہیں، اب دیکھو کیسی ٹیکنالوجی اللہ نے کر دی ہے، اللہ کی کیسی قدرت ہے کہ ہم سن رہے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ ہمارے پاؤں ہیں، ان کے ذریعے سے ہم کیسے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں چلنا کس نے سکھایا؟ چھوٹا بچہ جب ہوتا ہے نہیں چل سکتا، لیکن بعد میں دو ٹانگ پاؤں سے جو ہے کیسے بھاگ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ تمام چیزوں میں ایک ایک چیز جو ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے سامنے موجود ہے، ہماری نظروں میں آتی ہے، دنیا میں نظر آتی ہے، وہ سب میں اگر غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں اللہ مل جاتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو جی یہ ہماری آیت پوری ہوئی۔ اس سے آگے جو ہے جو بے عقل لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں اللہ نے بتایا کہ وہ بے عقل اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو خدا مانتے ہیں، تو وہ کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔